نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے پیار کرتے رہنا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اہل بیت کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد یعنی حسن اور حسین۔ کون مولا علی؟ مولا علی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں۔ یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ کون مولا علی؟ وہ مولا علی کہ جن کے چہرے کو دیکھتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام خاموش تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سارے لوگ تو مولا علی کو نہیں دیکھ سکتے نا، یعنی بعد میں آنے والے لوگ جو مولا علی کو نہیں دیکھ سکتے ان کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے مسئلے کا حل ارشاد فرمایا۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جو مولا علی کو دیکھ نہ سکے وہ مولا علی کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی کے ذکر کی برکت سے انہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تعارف اور یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ اس کے بعد باری آتی ہے جناب سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ، مولا علی کی بیوی سیدہ فاطمہ، امام حسن اور حسین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو فاطمہ کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں کی، حضور رحمت کی جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کو آگے بڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور جس نے رب کو ناراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول فرمائے گا، نہ اس کے حج قبول فرمائے گا، نہ ہی اس کے دیگر عبادات قبول فرمائے گا۔ بات پھر بھی ختم نہیں کی، آگے بڑھائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، اور جس نے رب کو راضی کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ جناب سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان اور آپ کا تعارف۔ اب باری آتی ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بڑے تھے، نہیں، انہیں پتہ نہیں، امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھوٹے ہیں۔ امام حسن کی عمر مبارک ابھی 11 ماہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں؟ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پیار فرماتے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے صحن میں ٹہل رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ حسن سے ملنے کو دل کر رہا ہے، حسن کو تو بلا کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے چلے گئے۔
اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بی بی صاحبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دلوانے لگ گئی ہوں گی۔ ہوتا ہے نا ایسے ہمارے گھروں میں بھی کہ جب بچے کو باہر کوئی بلائے پیار کرنے کے لیے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا پہلے منہ ہاتھ صاف کر یا کپڑے پہن لو صاف ستھرے پھر باہر جانا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کرنے کے لیے مسجد میں بلایا تو امام حسن کو گھر میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی بے چینی بڑھی کہ حضور ارشاد فرمانے لگے، آج کیا مسئلہ ہے؟ میرا حسن سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے اور حسن ابھی تک پہنچا ہی نہیں۔ حضور کے یہ بات ارشاد فرمانے کی دیر ہی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ فوراً جھٹ سے باہر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی گھٹنوں کے بل زمین پہ تشریف لے بیٹھ گئے۔ آپ نے اس طرح کر کے اپنے بازو کھول لیے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ نے بھی اپنے بازو کھول لیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے تشریف لے آئے۔ آ کے اپنے نانا جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پیار فرما رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، یا اللہ حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر فرمایا، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی اس بندے کے ساتھ محبت کیا کر۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعارف اور آپ کی شان۔ اب بات آ گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام حسین کی تو کیا ہی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے رہنا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معزز و محترم آقا کل ختم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور کے گھر والوں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔